بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل میں نے ایک پوسٹ کی ہے جس کو کافی لوگوں نے پسند کیا ہے کہ اپنے بچوں کو چائے بسکٹ کا ناشتہ دینا سلو پوائزن دینے کے مترادف ہے۔ کافی لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اس سے اتفاق کیا ہے۔ ظاہراً اگرچہ اس کے الفاظ تھوڑے سے سخت اور مبالغہ آمیز لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلط غذاؤں سے اور خصوصاً بچوں کو غلط ڈائٹ دینے سے اور بالخصوص ناشتہ غلط دینے سے ایسے بڑے بڑے مسائل صحت کے پیدا ہو رہے ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میرے پاس پریکٹس میں اب بہت سے ایسے کیسز آ رہے ہیں، ہر روز ایک دو کیسز ایسے آتے ہیں کہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بالکل ینگ، مطلب ہے چھوٹی عمر سے لے کے 2 3 4 سال کی عمر سے لے کے 15 18 20 سال کی عمر تک، اور ان کو ایسے ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو بڑی عمر میں جا کے بوڑھوں کو پیدا ہوتے تھے۔ جوڑوں میں دردیں پیدا ہو رہی ہیں، پتے میں پتھریاں بن رہی ہیں، گردے میں پتھریاں بن رہی ہیں، ڈینٹل کیریز شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایسے ایسے مسائل ہیں بچوں کے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں 15 15 14 14 سال کی، ان کو مینسٹرل پرابلم شروع ہو رہے ہیں، جو کہیں جا کے کبھی بڑی عمر میں بچے پیدا ہونے کے بعد یا بہت زیادہ غذاؤں کی خرابیاں ہونے کے بعد جب بڑی ایج میں جو مسائل پیدا ہوتے تھے وہ اب چھوٹی چھوٹی عمر میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جب ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں، تفصیل سے دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اسباب وہ سارے غذائی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے میں ان چیزوں کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی دوائی سے غذائی مسائل ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ غذا جسم کا حصہ بن جاتی ہے، غذا نے جسم کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، غذا نے جسم کے ٹیشوز بنانے ہوتے ہیں، بلڈ بنانا ہوتا ہے، بچوں کی ہڈیاں بنانی ہوتی ہیں، اور جس طرح کے سیلز باڈی کے بن جاتے ہیں وہ کسی دوا سے تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ غذائی بیماریوں کے اوپر کسی طرح کی کوئی دوا اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ وقتی طور پر ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے تھوڑا بہت، کوئی بھی دوائی ہو، ایلوپیتھی ہو، اس سے تو بالکل ہی ٹیمپریری ریلیف ہوتا ہے، ہومیوپیتھک دوائیوں سے تھوڑا سا بہتر ریلیف ہوتا ہے، لیکن وہ مستقل مسائل ٹھیک نہیں ہوتے، اور اگر اس غلط غذا کو جاری رکھا جائے تو پھر تو بہت ہی جلدی وہ کیس ریلیپس ہو جاتا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک بچہ آیا، چھوٹا سا، 2.5 سال اس کی عمر تھی، اور اس کے دانتوں میں کیریز شروع ہو گئی۔ جب میں نے ہسٹری لینی شروع کی تو ہسٹری میں پتہ چلا کہ 1.5 سال تک اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ میں حیران تھا کہ جس بچے نے 1.5 سال تک ماں کا دودھ پیا ہے اس کے دانت خراب ہونے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کی ہیلتھ تو ایک آئیڈیل اس کی ہیلتھ ہونی چاہیے، اور اس بچے کو تو ایک مثالی بچہ صحت کے حوالے سے ہونا چاہیے جس نے 1.5 سال تک مدر فیڈ لیا ہے، لیکن اس کے بچے کے دانت خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں اور اس کو بھوک نہیں لگتی۔ جب میں نے تفصیل پوچھی تو پتہ چلا کہ 6 7 ماہ کی عمر میں اس کے گھر والوں نے اس کو چائے پلانی شروع کر دی، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ صبح بیڈ ٹی کے بغیر وہ بستر سے اٹھتا نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ 2.5 سال کا بچہ وہ بیڈ ٹی لے رہا ہے، اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ 2.5 سال میں اس کے دانت گلنے سڑنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے جسم کی باقی اس کے جسم میں کیلشیم کے جو لیول ہے، سطح ہے، اس کا آپ اندازہ کر لیں، اور اس وقت اگر اس کی ہڈیاں اتنی کمزور ہیں تو وہ باقی عمر کیسے گزارے گا اور اس کی نشو و نما کیسے ہوگی۔ اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں۔ تو بچوں کا ناشتہ اور بچوں کی غذا، اس کے اوپر اور خصوصاً ناشتے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اسی سلسلے میں یہ ایک کیس ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کل ہی آیا ہے میرے پاس کیس، تو آپ اس کیس کو اس حوالے سے سنیں جو میں نے کہا ہے کہ دواؤں سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، جو غذاؤں سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دواؤں سے حل نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر جو دواؤں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں
ان کی کوئی صحیح سیدھی کلیئر کٹ دوا سامنے آتی ہی نہیں ہے، چونکہ جب دواؤں کی پروونگ ہوئی تو دوا کا اپنا ایک موڈ آف ایکشن ہوتا ہے، ایک خاص طریقے سے، ایک خاص پیٹرن سے دوا باڈی کو متاثر کرتی ہے۔ تو جب قدرتی بیماری ہمارے پاس آتی ہے، قدرتی بیماری لے کر کوئی مریض آتا ہے تو وہ کسی نہ کسی دوا کے ساتھ اس کا پیٹرن لازماً مل جاتا ہے۔ شاذ و نادر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے میٹیریا میڈیکا میں سے اس کا صحیح پیٹرن سمٹم کا یا وہ سیٹ آف سمٹم نہ ملے قدرتی بیماریوں کا۔ لیکن یہ جو غذائی بیماریاں ہیں یا جو اب کیمیکلائزڈ فوڈ کی وجہ سے مختلف طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں اور مختلف طرح کی غذائیں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی جو سمٹم پکچر بنتی ہے، جو ٹوٹیلٹی بنتی ہے، وہ سیدھی کسی دوا میں آتی ہی نہیں ہے۔ تو جب کسی دوا میں آئے گی نہیں تو دوا ان کو ٹھیک کیا کرے گی؟ یہ ایک کیس ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ کر